أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله. تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. اب میں مزمل عباس صاحب کو زحمت دے رہا ہوں کہ چند اشعار پیش فرمائیں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. چند اشعار بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں یاد کریں گے. ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. وہ
حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، تمام کام وہیں سے، تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ یہ شعر بطور خاص، یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا در ہے، یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا در ہے کہ مصطفیٰ بھی یہاں سر جھکا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، تمام کام وہیں سے، تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ یہ شعر ہمارا بھائی دیکھیں گے حضرات کہ جیسے ہاتھ میں المائدہ کا سورہ ہو، کہ جیسے ہاتھ میں المائدہ کا سورہ ہو، ارے ملک یوں روٹیاں تیری اٹھا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، اے حر نہ گھبرا یہ کرب و بلا کی بستی ہے، اے حر نہ گھبرا یہ کرب و بلا کی بستی ہے، یہاں پہ فیصلے آلے آبا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، اور یہ تیرے فاقوں کا، یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے اے حسین کی ماں، یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے حسین کی ماں، جو گھر سکون سے اہل عزا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، کہا اجل سے تکلم نے انتظار کرو، کہا اجل سے تکلم نے انتظار کرو، ثناء فاطمہ زہرا سنا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں
فاطمہ کے چلتے ہیں. اور آخری شعر بطور خاص. جبیں پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے. جبیں پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے. امام والوں میں حر مسکرا کے چلتے ہیں. وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں. صلوات پر محمد وعلیہ. اب میں محترم عمار رضوی صاحب کو زحمت دے رہا ہوں، تشریف لائیں. آپ حضرات ایک نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں مسدس کے چند بند پیش خدمت ہیں، ملاحظہ فرمائیے گا. عرض کرتا ہوں کہ صنف نسواں کا مقدر ہے نبی کی بیٹی. صنف نسواں کا مقدر ہے نبی کی بیٹی. گلشن حق کا گلے تر ہے نبی کی بیٹی. عورتوں کے لیے رہبر ہے نبی کی بیٹی. عورتوں کے لیے رہبر ہے نبی کی بیٹی. فرش پر نور کا پیکر ہے نبی کی بیٹی. فرش پر نور کا پیکر ہے نبی کی بیٹی. تو فاطمہ نام تو القاب بطول و عذرا، جس کو کہتے ہیں محبت سے پیمبر زہرا. فاطمہ نام تو القاب بطول و عذرا، جس کو کہتے ہیں محبت سے پیمبر زہرا. فخر مریم ہے شہ عقدہ کشا کی زوجہ. فخر مریم ہے شہ عقدہ کشا کی زوجہ. ہم سری کر نہ سکیں جس کی جناب حوا. ہم سری کر نہ سکیں جس کی جناب حوا. آسیہ پا نہ سکیں جس کی فضیلت کا پتہ. آسیہ پا نہ سکیں جس کی فضیلت کا پتہ. خدمت دین کا خدیجہ کو ملا یہ تحفہ. خدمت دین کا خدیجہ کو ملا یہ تحفہ. اس کا ہم مرتبہ حیدر کے سوا کوئی نہیں. ہم سفر فاتح خیبر کے سوا کوئی نہیں. اس کا ہم مرتبہ حیدر کے سوا کوئی نہیں. ہم سفر فاتح خیبر کے سوا کوئی نہیں. بی بی کون ہے؟ جس کے بیٹے ہیں جوانان جنا کے سردار. جس کے بیٹے ہیں جوانان جنا کے سردار. بیٹیاں جس کی ہیں اسلام کے پردے کا وقار. جس کے شوہر کو ملی جنگ احد میں تلوار. جس کے بابا نے کیا دین کا رستہ ہموار. جس کے بابا نے کیا دین کا رستہ ہموار. اس کے اوصاف حمیدہ کو رقم کون کرے؟ اپنا کرتاس کے سینے پر قلم کون دھرے؟ اپنا کرتاس کے سینے پر قلم کون دھرے؟ یہ بند خاط اور تم ملاحظہ فرمائیے گا تو اللہ کرام سے توجہ چاہتا ہوں. گلشن مرسل اعظم کی کلی ہے زہرا. گلشن مرسل اعظم کی کلی ہے زہرا. خانہ عزت و عظمت میں پلی ہے زہرا. دین اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہے زہرا. دین اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہے زہرا. جز پیمبر کا تو ہم مثل علی ہے زہرا. جز پیمبر کا تو ہم مثل علی ہے زہرا. کون اس رتبہ اعلیٰ کو سمجھ پائے گا؟ کس میں ہمت ہے وہاں تک جو پہنچ جائے گا. کون اس رتبہ اعلیٰ کو سمجھ پائے گا؟ کس میں ہمت ہے وہاں تک جو پہنچ جائے گا. آخری دو بند خاط تو تم ملاحظہ فرمائیے گا کہ جس کو خالق نے بنایا ہے حیا کا پیکر. بی بی کا مرتبہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ جس کو خالق نے بنایا ہے حیا کا پیکر. جس کو قدرت نے پہنایا ہے وفا کا زیور. جس کو خالق نے بنایا ہے حیا کا پیکر. جس کو خالق نے بنایا ہے حیا کا پیکر. جس کو قدرت نے پہنایا ہے وفا کا زیور. جس کو معبود نے بخشا ہے علی سا شوہر.
جس کو معبود نے بخشا ہے علی سا شوہر، جس کو خلاق دو عالم نے کہا ہے کوثر، جس کو خلاق دو عالم نے کہا ہے کوثر، سلسلہ نسل پیمبر کا چلا ہے جس سے خطرہ اسلام کے اوپر سے ٹلا ہے، جس سے سلسلہ نسل پیمبر کا چلا ہے جس سے خطرہ اسلام کے اوپر سے ٹلا ہے، جس سے آخری بند ملاحظہ فرمائیے گا کہ جس نے اسلام کے گلشن کو کیا ہے شاداب، جس نے اسلام کے گلشن کو کیا ہے شاداب، جس نے اسلام کے گلشن کو کیا ہے شاداب، جس نے باطل کے سفینے کو کیا ہے غرقاب، جس نے باطل کے سفینے کو کیا ہے غرقاب، جس کے میخانے میں بٹتی ہے محبت کی شراب، جس کے میخانے میں بٹتی ہے محبت کی شراب، دہر میں جس نے کھلائے ہیں مودت کے گلاب، دہر میں جس نے کھلائے ہیں مودت کے گلاب، ارے جس کے ہر قول کی قرآن نے مدحت کی ہے، جس کے ہر قول کی قرآن نے مدحت کی ہے، جس کے ہر فعل کی خالق نے ضمانت لی ہے، جس کے ہر قول کی قرآن نے مدحت کی ہے، جس کے ہر فعل کی خالق نے ضمانت لی ہے۔ نعرہ صلوات۔ حضرات، اب سود و سلام کے لیے میں محترم جناب عارف عباس صاحب کو زحمت دے رہا ہوں، تشریف لائیں۔ اور نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ منقبت کے چند اشعار مات فرمائیے حسنین اکبر صاحب کے۔ کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، جا کے خود کر وہ بلا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے، ہاں کتنی بے بس ہے ہوا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے
خدا دیکھ لیا ہے میں نے روز کش کول اٹھائے چلا آتا ہوں حسین روز کش کول اٹھائے چلا آتا ہوں حسین تیرا دروازہ کھلا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے دیکھ لے راحت دنیا ہے یہ لشکر نے کہا دیکھ لے راحت دنیا ہے یہ لشکر نے کہا حر نے بس اتنا کہا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے تیرے صدقے میں اے عباس دلاور کے علم تیرے صدقے میں عباس دلاور کے علم ہاں کیسے چلتی ہے ہوا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے بطور خاص مشکلیں جانے اور اب جانے علمدار حسین مشکلیں جانے اور اب جانے علمدار حسین جانب کرب و بلا دیکھ لیا ہے میں نے جانب کرب و بلا دیکھ لیا ہے میں نے تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے ہاں وہب کہتا تھا میں کلمہ نہ پڑھوں کیوں مولا وہب کہتا تھا میں کلمہ نہ پڑھوں کیوں مولا تیری آنکھوں میں خدا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے ھذا من فضل حسین ابن علی و زہرا ھذا من فضل حسین ابن علی و زہرا حر کے ماتھے پہ لکھا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے علی اکبر تیری امداد کو آئے اکبر علی اکبر تیری امداد کو آئے اکبر ہاں کس کو کہتے ہیں عطا دیکھ لیا ہے میں نے
کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے. اب میں جناب طواب صاحب کو زحمت دے رہا ہوں تشریف لائیں اور سلام پیش کریں. نعرہ صلوات. نعرہ صلوات. محمد وآل محمد. امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین. امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین. انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین. انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین. لافتہ الا لا سیف اللہ ذوالفقار. لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار. پڑھتے جاتے ہیں فرشتے بڑھتے جاتے ہیں حسین. لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار. پڑھتے جاتے ہیں فرشتے بڑھتے جاتے ہیں حسین.
امتحان عاشقی میں. جناب اصغر مصطفیٰ آبادی کا ایک سلام پیش کر رہے ہیں, سنیں گے. نعرہ صلوات. ہم علی والے کبھی مشکل میں گھبراتے نہیں. ہم علی والے کبھی مشکل میں گھبراتے نہیں. لاکھ شمشیریں چلے منہ پر سپر لاتے نہیں. ہم علی والے لاکھ شمشیریں چلے منہ پر سپر لاتے نہیں. گرنے والے ایک دفعہ تو یا علی کہہ کر تو دے. گرنے والے ایک دفعہ تو یا علی کہہ کر تو دے. ماننے والے علی کے ٹھوکریں کھاتے نہیں. گرنے والے ایک دفعہ تو یا علی کہہ کر تو دے. ماننے والے علی کے ٹھوکریں کھاتے نہیں. ہم علی والے ہوں حسین ابن علی یا اکبر و عباس ہوں. گلشن زہرا کے ہیں یہ پھول مرجھاتے نہیں. ہو حسین ابن علی یا اکبر و عباس ہوں. گلشن زہرا کے ہیں یہ پھول مرجھاتے نہیں. ہم علی والے آ گئے جب ایسی چوکھٹ پر جہاں ہے
زندگی آ گئے جب ایسی چوکھٹ پر جہاں ہے زندگی، اب قیامت تک تو اس در سے کہیں جاتے نہیں، عملی والے فتح کا اعلان ہی تو ہے، علم عباس کا سر بلندی ہارنے والے کبھی پاتے نہیں، سر بلندی ہارنے والے کبھی پاتے نہیں۔ اے یزید ابن علی سے طالب بیعت ہے کیوں؟ اے یزید ابن علی سے طالب بیعت ہے کیوں؟ یہ نظر میں تیرے جیسوں کو کبھی لاتے نہیں، یہ نظر میں تیرے جیسوں کو کبھی لاتے نہیں۔ خوش نصیبی سے ہم اصغر خادم شبیر ہیں، ہے یہ آبائی شرف کچھ یوں ہی اتراتے نہیں، لاکھ شمشیریں چلے منہ پر سے پر لاتے نہیں، عملی والے۔ فاتحہ۔ رن میں جب بانوے بے کس کی سواری آئی، حیرن میں جب بانوے بے کس کی سواری آئی، لاش اکبر پہ یہ کرتی ہوئی زاری آئی،
ارے اٹھ میرے لال یہ مشتاق تمہاری آئی ارے دیکھو کس شان سے اماں ہیں تمہاری آئی نہ تو ہودج نہ کجاوانا ہماری بیٹا ہائے نہ تو ہودج نہ کجاوانا ہماری بیٹا ارے ننگے سر بلوے میں اماں ہے تمہاری بیٹا ارے تم کو 18 برس پالا تھا کر کے خدمت تم پا قربان کیا دونوں جہاں کی دولت جی میں کہتی تھی بڑی دی ہے خدا نے دولت ارے جی میں کہتی تھی بڑی دی ہے خدا نے دولت ارے کام آؤ گے میرے ہوگا جو وقت آفت آج یہ ماں تیری میت پہ کھڑی روتی ہے آج یہ ماں تیری میت پہ کھڑی روتی ہے سچ ہے غربت کی عجب شام و سحر ہوتی ہے ارے سچ ہے غربت کی عجب شام و سحر ہوتی ہے حیرن میں جب بانوے
ایک اور درود ارشاد فرما دیں۔ آج کی مجلس کو عالی جناب سید رضا حیدر صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ اس سے قبل چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت کرو۔ ایک نعرہ صلوات۔ یہ قطع تاریخ ہے جس کے آخری مصرعے میں 2021 سن ہے، سماعت فرما لے کہ حسرت دید ہو گئی پوری، حسرت دید ہو گئی پوری، دل کو حاصل ہوا سکون بھی تب، حسرت دید ہو گئی پوری، دل کو حاصل ہوا سکون بھی تب، دار فانی سے کاظمی پہنچی، دار فانی سے کاظمی پہنچی، باغ بنت بطول پاک میں جب، باغ بنت بطول پاک میں جب۔ ایک درود ارشاد فرما دیں آپ حضرات۔ 4 مصرعے موت اور حیات کے سلسلے سے، اور اس کے بعد چند اشعار پیش کروں کہ سب جسے کائنات کہتے ہیں، سب جسے کائنات کہتے ہیں، ہم اسے بے ثبات کہتے ہیں، سب جسے کائنات کہتے ہیں، ہم اسے بے ثبات کہتے ہیں، کربلا ہے ہمارے پیش نظر، موت کو ہم حیات کہتے ہیں، کربلا ہے ہمارے پیش نظر، موت کو ہم حیات کہتے ہیں۔ ایک اور درود ارشاد فرما دیں۔ ایک اور درود ارشاد فرمائیں۔ ایک کنیز فاطمہ زہرا علیہ السلام کی وفات پر چند اشعار مسدس کے حضرت زینب علیہ السلام کی شان میں، اور آپ کے ایک مصرعے پر سے میرا بھی شروع ہوتا ہے کہ زینب جس کا لقب بنت علی ہے، زینب، زینب جس کا لقب بنت علی ہے، زینب سچ ہے آغوش طہارت میں پلی ہے، زینب سچ ہے آغوش طہارت میں پلی ہے، زینب واقف راز خفی اور جلی ہے، زینب واقف راز خفی اور جلی ہے، زینب واقف راز خفی اور جلی ہے، زینب۔ ایک اور درود پڑھ دیں کہ گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے، زینب اور ہر گھڑی مرضی سرور پر نظر رکھتی ہے، ہر گھڑی مرضی سرور پر نظر رکھتی ہے، اور اسرار مشیت کی خبر رکھتی ہے، اور اسرار مشیت کی خبر رکھتی ہے، کہ ان کے خطبات کا لہجہ رہا حیدر کی طرح، ان کا کردار رہا بنت پیمبر کی طرح، ان کے اوصاف حمیدہ رہے شبر کی طرح، حوصلہ عزم جواں بھی رہا سرور کی طرح، اور ہم انہیں آئینہ اہل کسا کہتے ہیں، ہم انہیں آئینہ اہل حق کسا کہتے ہیں، اور مونس و ہمدم شاہ شہداء کہتے ہیں۔ ایک درود ارشاد فرمائیں آپ حضرات۔ بند سماعت فرمائیں کہ رخ پر نور پا زینب کے تھی تنویر علی، جو نظر آتی تھی دربار میں تصویر علی۔ ایک درود ارشاد فرما دیں۔
تشریف لیں. ایک اور درود ارشاد فرمائیں کہ رخ پر نور پا زینب کے تھی تنویر علی، جو نظر آتی تھی دربار میں تصویر علی. بھرے دربار میں خطبہ تھا کہ تقریر علی، اور تقریر تھی چلتی ہوئی شمشیر علی، اور تقریر تھی چلتی ہوئی شمشیر علی. اور شمع حق برسر دربار جلا دی تو نے، اور حاکم شام کی اوقات بتا دی تو نے، حاکم شام کی اوقات بتا دی تو نے. اور سر باطل کو کیا اس طرح دربار میں خم، حاکم شام کا گھٹنے لگا تقریر سے دم. اور مل گیا خاک میں ملعون کی طاقت کا بھرم، ہو گئی عظمت مظلوم کی تاریخ رقم. اور قلب باطل پا صداقت کا علم گاڑ دیا، اور کاذب و طالب بیعت کا جگر پھاڑ دیا، کاذب و طالب بیعت کا جگر پھاڑ دیا. بس دو بند ہیں، سماعت فرما لیں کہ گھر میں ظالم کے بپا مجلس مظلوم بھی کی، اس میں زینب نے بیاں عظمت مرحوم بھی کی، اور تاریخ ازا شام میں مرقوم بھی کی. اور نصرت حق کے لیے نصرت معصوم بھی کی. بیت ملاحظہ ہو کہ نصرت حق کے لیے نصرت معصوم بھی کی. اور جلتے خیمے سے بھی عابد کو بچایا تو نے، دوست پر بار امامت بھی اٹھایا تو نے، دوست پر بار امامت بھی اٹھایا تو نے. آخری بند پیش کر رہا ہوں کہ حکمت ثانی زہرا نے اٹھائے طوفان، ہیبت حضرت زینب سے تھا ظالم لرزاں. نہ رہا چہرے ظالم پہ بھی، نہ رہا چہرے ظالم بھی حجابوں میں نہاں. اور فتح شبیر کے ہونے لگے آثار آیاں، فتح شبیر کے ہونے لگے آثار آیاں. اور کفر و الہاد کا زینب نے صنم توڑ دیا، اور لکھ کے سجاد مورخ نے قلم توڑ دیا. ایک درود ارشاد فرمائیں. اب میں محترم ایک اور درود ارشاد فرمائیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده على نعمه ونستعينه على طاعته ونؤمن به حقا ونتوكل عليه صدقا
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تعويلها وزمنا في القلوب موصولها وأنار في الفكر معقولها الممتنع عن الأبصار رؤيته ومن الألسنة صفته ومن الأوهام كيفيته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلق سيد المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات پر محمد وآلہ حضرات قلب اسکے کی مجلس کا آغاز ہو گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ کاظمی حسینی بنت سید محمد صالح حسینی کی روح کے لیے سال ثواب فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد قل هو الله احد الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد اس مجلس کی قبولیت مرحومہ کی مغفرت اور امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے مل جل کر بآواز بلند صلوات پر محمد و آل محمد اس وقت کی مجلس کا کلی موضوع ہے معرفت سورہ زاریات کی 2 آیتیں جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے دونوں بہت مشہور و معروف آیتیں ہیں منبر سے آپ اکثر مجھ سے بہتر علماء و فضلاء خطبہ کے ذریعے سے سنتے رہتے ہیں مگر عام طور سے یہ دونوں آیتیں الگ الگ بیان کی جاتی ہے میں نے ایک ساتھ آیت نمبر 55 اور اس کے بعد آیت نمبر 56 ایک ساتھ میں نے دونوں آیتوں کی تلاوت کی ہے اور ایک مقصد کے تحت ترجمے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی لیکن پھر بھی بہرحال کچھ لوگ ہیں جو ترجمے سے شاید نہ واقف ہوں حکم قرآن کا پیغمبر سے خطاب ہو کر وذکر اس کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں ایک ترجمہ کیا گیا یاد دہانی کراتے رہیے یاد دلاتے رہیے دوسرا ترجمہ کیا گیا نصیحت کرتے رہیے فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ یہ آپ کا یاد کرانا یاد دہانی کرانا آپ کا یا نصیحت کرنا مؤمنوں کے لیے یقیناً فائدہ مند ہے اور اس کے فوراً بعد والی آیت فوراً کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جناتوں کو انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں اب ان دونوں آیتوں کو اگر ایک ساتھ ہم ملائیں تو نتیجہ ہی نکلے گا کہ پیغمبر کو حکم ہے کہ وہ یاد دہانی کراتے رہیں کس بات کی کہ کیوں پیدا کیا گیا خلقت کا مقصد کیا ہے کیوں پیدا کیا گیا یہ یاد دہانی کراتے رہیں اب یہاں کے اوپر اب بہت توجہ چاہو میرے عزیزوں کچھ باتیں ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کیوں پیدا کیا عبادت کے لیے یہ عبادت کیا ہے علامہ طباطبائی فرماتے ہیں یعبدون یعنی یعرفون اللہ نے معرفت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کنتو کنزن مخفیہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا احببت ان اعرف فخلقت الخلق لأعرف
جب میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لوگ مجھے پہچانیں، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ لوگ میری معرفت حاصل کریں۔ تو انسان کیا اس کائنات کی خلقت کیوں ہوئی؟ معرفت کی وجہ سے۔ کس کی معرفت؟ خالق کی معرفت۔ اس معرفت تک کیسے پہنچیں گے؟ ذریعہ کیا ہے؟ وسیلہ کیا ہے؟ خود پیغمبر نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، اگر زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو جاہلیت کی موت مرے۔ تو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے ہمیں پیدا کیا، اور اللہ کی معرفت امام کے ذریعے ملے گی، حجت خدا کے ذریعے ملے گی۔ ایک وصیت ہے امام علی علیہ السلام کی جناب کمیل سے۔ ابھی جو میں عرض کر رہا ہوں صرف تمہیدی گفتگو ہے، اور جو اصل گفتگو ہوگی اس گفتگو کے 2 مرحلے ہوں گے انشاءاللہ، اور گفتگو کا اصل محور معرفت ہی ہے۔ مولا فرماتے یا کمیل ما من حرکت والا انت محتاج فیہا الی معرفہ، اے کمیل تمہاری کوئی ایسی حرکت مومنٹ نہیں ہے مگر یہ کہ تمہیں معرفت کی ضرورت ہے۔ ہر مومنٹ تمہارا، یعنی زبان کو حرکت دے رہے ہو تو اس میں بھی معرفت کی ضرورت ہے، آنکھیں ہلا رہے ہو تو اس میں بھی معرفت کی ضرورت ہے، ہر کام کے لیے معرفت کی ضرورت ہے۔ یعنی تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، معرفت کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں اب یہ مجلس عزا ہو رہی ہے سال ثواب کی، مرحومہ کے سال ثواب کے لیے مجلس عزا ہو رہی ہے، جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ بہت ہی مومنہ خاتون تھی، محب اہل بیت تھی، عزاداری سے بے انتہا دلچسپی تھی، لوگوں کی مدد اور نصرت کرنے کا بہت زیادہ جذبہ ان کے اندر تھا، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سیرت پر عملی طور سے انہوں نے عمل بھی کیا تھا، اس طرح سے بچوں کی تربیت کی کہ فرق محسوس نہ ہو پایا کسی کو یہ سگی ماں ہے یا سگی ماں نہیں ہے۔ اب یہاں پر اصالِ ثواب کے لیے مجلس کی گئی ہے، 40ویں کے مجلس کیوں ہم کر رہے ہیں؟ یہ ایک حرکت ہی میرا کام ہے نا، کیوں ہم مجلس کر رہے ہیں اصالِ ثواب کے لیے؟ اصالِ ثواب کی ضرورت کیوں ہے؟ تو پہلا مرحلہ یہ کہ اصالِ ثواب کی اہمیت اور ضرورت، پھر اسی مرحلے کا دوسرا جز اصالِ ثواب کا طریقہ، کہ کیا وسیلہ کیا طریقہ ہے اصالِ ثواب کا۔ ایک حدیث ہے جامع الاخبار کی، مشہور معروف حدیثی کتاب ہے، جسے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اصالِ ثواب کی ضرورت اور اہمیت کو اس میں بیان فرمایا۔ پیغمبر فرماتے اِنَّا ارواح المؤمنین، مومنوں کی روحیں تاتی کل جمعہ، ہر جمعے کو آتی ہیں، یعنی جمعہ شروع ہو جاتا ہے شب جمعہ سے 24 گھنٹے کا، ہر جمعے کو آتی ہیں، کہاں؟ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِحِذَاءِ دُوَرِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ، یہ آسمان دنیا پر جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے گھر کے مقابلے میں، جو مرحوم کا گھر تھا اس کے مقابلے میں اس آسمان دنیا پر روح مومنین کی آتی ہیں۔ اچھا آتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ یونادی، ندا دیتی ہیں، آواز دیتی ہیں، کل واحد منہم بصوت حزین باکین، روحیں آتی ہیں غمزدہ لہجے میں، روتے ہوئے یہ آواز دیتی ہیں، پکارتی ہیں۔ کسے پکارتی؟ یا اہلی، اے میرے گھر والوں، ویا ولدی، اے میرے بچوں، ویا ابی یا امی، اے میرے ممی، اے میرے پاپا، اے میرے ڈیڈی، جو زندگی میں کہتے تھے اپنے ماں باپ کو، وَأَقْرِبَائِي، اے میرے رشتہ داروں، اعتفو علینا یرحمکم اللہ، ہم پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ ہر جمعے کو آتی ہیں، ہر جمعے کو، اور ایک ایک سے کہتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جو زندہ ہیں وہ مرحومین کی آواز کو سن نہیں پا رہے ہیں، اور اگر سن لیں تو وہ بھی مرحوم ہو جائیں، شاید یعنی برداشت نہ کر پائیں، یا تو اتنے قوی ہو ایمان میں جیسا بعض عرفا سنتے ہیں برداشت کرتے ہیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا ہر جمعے کو آتی ہیں اور ایک ایک کو آواز دیتی ہیں۔ اچھا کیا کہتی ہے؟ اعتفو علینا، رحم کرو ہم پر، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ کس کے ذریعے؟ بالذی
الذی کان فی ایدینا، اس مال کے ذریعے ہم پر رحم کرو جو کبھی ہمارے اختیار میں تھا، جس کا میں کبھی مالک تھا، اس کے ذریعے. والویل الحساب علینا والمنفعت غیرنا، افسوس حساب آج ہم دے رہے ہیں، فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے. کتنی محنت سے مال کمایا، کماتے وقت یہ بھی نہ دیکھا، یہ بھی نہ سوچا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، سب کما کر چلے گئے، چھوڑ کر چلے گئے. فائدہ بچے اٹھا رہے ہیں، بیٹے بیٹیاں بھائی بہن چچا رشتہ دار اٹھا رہے ہیں. حساب کون دے رہا ہے؟ کمانے والا دے رہا ہے. اس حقیقت کی طرف کا متوجہ ہوگا مرنے کے بعد، اور ہر جمعے کو آ کر اس حقیقت کا اعلان کرے گا کہ حساب میں دے رہا ہوں، آج فائدہ کوئی اور اٹھا رہا. وَيُنَادِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ إِلَىٰ أَقْرَبَائِهِ، ہر روح اپنے رشتہ داروں سے یہ کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ توجہ کریں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جملے. اعتفو علینا بدرہم، مہربانی کرو ہم پر، 1 درہم مجھے دے دو، 1 روپیہ مجھے دے دو. او بالرغیف، نہیں درہم ہے تو 1 روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دو، 1 روٹی کا ٹکڑا. او بکسوۃ، 1 لباس ہی مجھے دے دو، 1 کپڑا مجھے دے دو. یکسوکم اللہ من لباس الجنہ، اگر تم مجھے لباس دو گے تو اللہ اس کے بدلے میں جنت میں تمہیں لباس دے گا، مجھے دے دو. اب سوال اٹھتا ہے، یہ مرنے کے بعد روحیں کیا روٹی کھائیں گے؟ وہ درہم لے کے کہاں شاپنگ کرنے کے لیے جائیں گے؟ وہاں کون سا مال ہے جہاں روحیں شاپنگ کریں گے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر 1 روٹی کا ٹکڑا، 1 درہم اگر مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے تو اس کا اجر و ثواب مرحوم کو ملے گا، بدل جائے گا. جس طرح سے ڈالر روپیوں میں بدل جاتے ہیں، آپ کسی دیہات میں چلے جائیے، $100 دیجئے اسے، وہ واپس کر دے گا. 100 روپے کا سامان لیجئے اور $100 دیجئے کہ بھیا میں 100 روپیہ دو. اسے نہیں پتا یہ $100 7,000 کے برابر ہے. اگر پتا ہے تو فوراً لے لے گا، وہ اسے پتہ ہی نہیں بیچارے کو. تو لیکن جب آپ $100 کو کنورٹ کرائیں گے تو 7,000 تقریباً روپے ملیں گے. تو اسی طریقے سے آپ یہ جو ایصال ثواب کا انتظام کیے ہوئے، جو روپیہ، جو پیسہ، جو لباس، جو کھانا مرحوم کو دے رہے ہیں، مرحوم کھا نہیں رہے، یہ لباس ان کو نہیں چاہیے، یہ کھانا نہیں چاہیے، یہ کنورٹ ہو جائے گا. یہاں کا لباس وہاں کے لباس سے بدل جائے گا، یہاں کی غذا غذا روحانی سے بدل جائے گی. صلوات محمد و آل محمد. ثم بقى النبی، یہ فرما کر نبی روئے. وَبَقَيْنَا مَعْهُ، راوی کہتے ہم سب روئے. فَلَمْ يَسْتَطِعْ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان يتکلم من کثرت بکائه، پیغمبر اتنا روئے کہ کثرت گریہ سے بول بھی نہیں پا رہے تھے، کہ پیغمبر تو روحوں کی آواز سنتے ہیں. ثم قال اولئک اخوانکم فی الدین، پھر پیغمبر نے کہا یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. فَصَارُوا تُرَابًا رَمِيمًا بَعْدَ السُّرُورِ وَالنَّعِيمِ، اب یہ مٹی میں مل چکے ہیں، اب یہ خاک میں مل چکے ہیں. کبھی بہت نعمتوں میں رہتے تھے، آرام میں رہتے تھے، فرش مخمل پر سونے والے آج خاک کے بستر پر ہیں، کوئی تکیہ نہیں ہے، قبر میں کوئی ایسی نہیں ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں کبھی یہ نعمتوں میں تھے، آج یہ مٹی میں بدل چکے ہیں. فَيُنَادُونَ، پھر آواز دیتے ہیں، پھر پیغمبر تکرار کیا، فَيُنَادُونَ بِالْوَيْلِ وَالصَّبُورِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ کہتے ہیں ویل ہے، صبور ہے، یعنی ہلاکت ہے ہمارے لیے. یقولون، اب یہ ایک حسرت بھری ندا آواز دیتے ہیں مرنے والا، ہر جمعے کو آ کر اپنے رشتہ داروں سے خطاب کر کے اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں. کاش یہ حقیقت ہماری سمجھ میں آ جائے یا مرحومین کا یہ پیغام ہم تک پہنچ جائے. کیا کہتے ہیں؟ یا ویلنا لو انفقنا ما کانا فی ایدینا، کاش جو ہمارے ہاتھوں میں تھا ہم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے. یعنی جب ہم زندہ تھے، جب ہم زندہ تھے جو ہمارے ہاتھوں میں تھا، کاش ہم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے. فی طاعت اللہ و رضائہ، اللہ کی اطاعت میں، اس کی رضا میں. ما کننا نحتاج الیکم، تو آج ہمیں تمہاری ضرورت نہ پڑتی.
ارے اگر کل ہم خرچہ کر دیتے اللہ کی راہ میں تو آج ہمیں تمہاری ضرورت نہ پڑتی. فَيَرْجَعُونَ بِحَسْرَةٍ وَالنَّدَامَةٍ. پیغمبر کہتے ہیں حسرت اور شرمندگی کے ساتھ یہ روحیں آسمان کی طرف واپس چلی جاتی ہیں. وہ یُنَادُونَ, یہ آواز دیتی ہوئی جاتی ہیں. کیا آواز دیتی؟ اسرعوا صدقۃ الاموات, جلدی کرو جلدی کرو, مردوں کا صدقہ نکال دو. یہ کہہ کے چلی جاتی ہے. پیغام کیا ہے؟ حسرت کیا ہے؟ جو اظہار ہو رہی ہے, جس حسرت کا اظہار ہو رہا ہے, کاش جب ہم زندہ تھے ہم خرچہ کر, اپنے ہاتھوں سے خرچہ کر دیتے. بہت سے لوگ ہیں آج جو کہتے ہیں ارے میرے مرنے کے بعد میرے بچے ایصال ثواب کریں گے. بے شک بچے کرتے ہیں ایصال ثواب. مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس بچے ہی کر رہے ہیں, ان کے وارث ہی کر رہے ہیں. لیکن کیا بچوں پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ کریں بھروسہ آپ, لیکن بچوں کا ایصال ثواب اور ہے, اور آپ اپنی زندگی میں اگر اپنے لیے ایصال ثواب کیا تو وہ اور ہے. کتنا فرق ہے میں واقعہ عرض کر رہا ہوں, اسے آپ خود نتیجہ نکال لیں. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے زمانے میں کسی صحابی نے ایک وصیت کی, جب میں مر جاؤں تو میرا سارا مال پیغمبر کو دے دیا جائے, اور رسول اللہ کو یہ اختیار ہے کہ جس طرح سے چاہے اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کر دے. وہ مر گیا, لوگوں نے رسول اللہ سے بتایا, آپ اس کے گھر تشریف لائے, اس کا مال اسباب سے جمع کیا اور اللہ کی راہ میں خرچہ کر دیا, غریبوں کو فقیروں کو دے دیا. اس کے بعد رسول اللہ نے حکم دیا اس کے کمرے میں جھاڑو لگائی جائے. ظاہر سی بات زمانے میں کھجور وغیرہ یہی ساری مال ہوتے تھے. وہ جھاڑو لگائی گئی تو چٹائی کے نیچے سے ایک کھجور نکلی, ایک کھجور نکلی. پیغمبر اسلام نے اس کھجور کو دیکھا, ہاتھ میں لیا, دیکھا اور کہا اگر اس کھجور کو مرحوم اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں کسی فقیر کو دے دیتے تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا اس مال سے جو ہم نے ان کی نیابت میں فقیروں کو دیا ہے. کتنا بڑا فرق. اپنا انتظام خود کر کے جائیں. صلوات پر محمد و آل محمد پر. اب آتے ایصال ثواب کی اہمیت اور ضرورت تو واضح ہو گئی. اچھا, اس اہمیت اور ضرورت کو سب درک کرتے ہیں, اتفاق ہے مسلمانوں کا, حتیٰ کہ وہابی حضرات بھی وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بالکل ہی رجسٹر بند ہو جاتا ہے نام اعمال کا. وہ ان کا بھی کھلا رہتا ہے, یا وہ مانتے کہ رجسٹر کھلا رہتا ہے لیکن محدود پیمانے پر. اور یہ حدیث متفق علیہ وہابی اور سنی اور شیعہ سب مانتے ہیں کہ صلوات محمد و آل محمد. جب آدم کا بیٹا مر جاتا ہے, انقطع عملہ, اس کا تمام عمل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, مگر کچھ عمل باقی رہتے ہیں. وہ کیا؟ 3 عمل. ایک علم, ایسا علم چھوڑ کے جائے کہ آنے والی نسلیں اس سے فائدہ حاصل کرے, یا ایک صدقہ جاریہ, مسجد بنا دی, مدرسہ بنوا دیا, اسکول بنوا دیا, اب آنے والی نسلیں اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہیں تو اس کا ثواب مرحوم کو ملے گا. یا ولد صالح, نیک بچہ, نیک اولاد چھوڑ کر جائے جو ماں باپ کے حق کے لیے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرے تو ان کو ثواب ملتا ہے. بہرحال ایصال ثواب کا رجسٹر ان کے یہاں بھی بند نہیں ہے, بس تھوڑا سا اختلاف ہے وسیلے اور ذریعے میں. یہ جو وسیلہ اور ذریعہ ہے ایصال ثواب کا, اس بہت توجہ چاروں میں عزیزو, اس راستے یعنی جو راستہ ایصال ثواب کا مرحوم تک ثواب پہنچانا, اس میں ہم آزاد ہیں, جو راستہ چاہے اختیار کریں یا نہیں. ہم پابند ہیں, ہم آزاد نہیں ہیں. ہم راستہ بنانے کے لیے نہیں آئے, اور نہ ہمارے اندر اتنی سخت قوت اور طاقت ہے کہ ہم راستہ بنا سکیں. صلاحیت نہیں ہے راستہ بنانے کی ہمارے اندر. کسی نے راستہ بنا دیا, اہل بیت نے راستہ بنا دیا, انبیاء نے راستہ بنا دیا. ہم سب کی ذمہ داری ہے اسی بنے ہوئے راستے پر چلے. ہم اپنا راستہ الگ نہیں بنا سکتے. تو ایصال ثواب اس کی ضرورت بھی واضح ہوگی, اہمیت بھی. اب طریقہ, راستہ, اب میں نے عرض کیا کہ مسئلہ متفق علیہ وہابی حضرات ہی مانتے ہیں. ہمارے پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, ہمارے یہاں ایصال ثواب کا جتنا بہترین وسیلہ اور طریقہ اور ذریعہ ہے, عالم اسلام میں کسی بھی مذہب میں کسی بھی فرقے میں وہ وسیلہ وہ ذریعہ ہے ہی نہیں جو ہمارے پاس ہے. اس پر ہمیں فخر بھی اور فخر ہونا بھی چاہیے. کیوں؟ بالکل ایسے ہی ہے
جیسے پورا قرآن اگر سمٹے تو سورہ حمد میں آ جائے. حدیث میں پورا قرآن اگر سمٹے تو سورہ حمد میں آ جائے. ویسے ہی ایصال ثواب کے جتنے بھی طریقے ہیں اگر سمٹے جس جگہ پر جس شے پر سمٹ کر آ جائیں تو اس کا نام مجلس امام حسین علیہ السلام ہے. بہترین ذریعہ ہے. کسی کے پاس ایسا ذریعہ نہیں ہے جیسا ہمارے پاس ہے. مجلس سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. دیکھیے ابھی وہاں بچے وہ حوزہ علمیہ غفرہ ماب کے طالب علم تلاوت کر رہے تھے قرآن مجید کی. کس کے لیے؟ مرحوم کے لیے. اس کا کتنا ثواب ملتا ہے؟ اب اس کے اوپر آ جائیں تو اس کے لیے ایک الگ موضوع چاہیے. میں اس سے ہلکا سے اشارہ کروں. قرآن کی ہر آیت کا ثواب مرحوم کو پہنچتا ہے. سورہ ملک ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ سورہ ملک سورہ تبارکہ. روایات میں آیا ہے, حدیث میں آیا ہے کہ سورہ ملک اگر کسی مرحوم کے لیے پڑھا جائے تو اس کا ثواب مرحوم کی طرف اتنی تیزی سے پہنچتا ہے جتنی تیزی سے بجلی کی رفتار ہوتی ہے, برق کی رفتار سے پہنچتا ہے. روایت ابن عباس سے کہ ایک شخص نے ایک جگہ گیا جنگل بیابان کہیں کے اوپر, اسے نہیں پتا تھا کہ یہاں کے اوپر قبر ہے. اس نے وہاں چادر بچھائی, بیٹھ گیا اور سورہ ملک کی تلاوت کی تو اس کے کانوں میں آواز آئی ہی المنجیہ, اس نے مجھے نجات دے دی. کانوں میں آواز آئی اس نے مجھے نجات دے دی. وہ مدینے میں آیا, رسول اللہ سے بتایا, یا رسول اللہ ایسا واقعہ ہوا. رسول نے کہا واللہ ہی المنجیہ من عذاب القبر, یہ سورہ ملک واقعاً عذاب قبر سے نجات دینے والا ہے. تو اب یہ ہے آپ خدا کے پڑھیں قبر کے اوپر سورہ ملک کی تلاوت کریں انشاءاللہ. اگر خدا نہ خواستہ عذاب قبر ہو رہا تو اسے نجات ملے گی. صلوات پر محمد و آل محمد. بہترین ذریعہ ہے سال ثواب کا مجلس امام حسین. قرآن کی تلاوت اس میں ہوتی ہے. سورہ حمد پڑھا جاتا نہیں, پڑھا جاتا ہے. قرآن کی تلاوت اس میں ہوتی ہے. انفاق فی سبیل اللہ جتنے بھی طرح کا ہے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ سب مجلس اعظا میں ہے. یہ تبرک وغیرہ کیا انفاق فی سبیل اللہ ہے, یہ بھی اللہ کی راہ. صلہ رحم, وہ یہاں کو صلہ رحم کی کتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے. روایات میں آیا بہت سے لوگ ہیں جو مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں, یعنی ابھی ان کی موت کا وقت نہیں آیا مگر وہ مر جاتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کی موت کا وقت آ گیا مگر وہ ان کی زندگی میں پیوند لگ جاتا ہے. صلہ رحم کے ذریعے رشتہ داروں سے ملتے رہو, تمہاری زندگی بڑھتی رہے گی. زندگی بڑھانے کے لیے لوگ بڑی بڑی فیسیں دیتے ہیں ڈاکٹر کو, بڑی بڑی فیسیں دیتے ہیں ڈاکٹر کو, میں بیماری سے نہ مروں. ارے تھوڑا اللہ کے اوپر بھی تو بھروسہ کر لیں, ہم حدیثوں پر بھروسہ کر لیں. بھائی جتنا پیسہ ڈاکٹر کو دیتے ہیں تھوڑا سا نکال کر غریب رشتہ داروں کو دیتے ہیں, دیکھیں عمر میں کتنی برکت ہوتی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد پر. اجر رسالت مجلس میں ادا ہوتا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس کے علاوہ ہدایت اور حفاظت کا ذریعہ اس مجلس میں ہوتا ہے. ہدایت کا انتظام اس مجلس میں. یہ مجلس ہو رہی مرحومہ کے سال ثواب کے لیے. اگر اس فرش عزا سے ایک شخص بھی پیغام اہل بیت سمجھ کر چلا گیا یہاں سے, کتنا ثواب ملے گا مرحومہ کو میں نہیں بتا سکتا. ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, نتیجہ آپ خود نکالیے گا. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی سے فرمایا, امام علی فرماتے ہیں قال بعثنی رسول اللہ الی الیمن, پیغمبر نے مجھے یمن بھیجا امام علی کو, اور کہا فقال یا علی لا تقاتل احدا حتی تدعو الی اللہ, علی کسی ایک سے جنگ نہ کرنا جب تک اسے تم اللہ کی طرف دعوت نہ دے دو. یعنی پہلے دین خدا کی طرف دعوت دینا پھر تلوار نکالنا. پھر پیغمبر کیا کہتے ہیں لئن یہدی اللہ علی یدک رجلا, اے علی اگر اللہ نے تمہارے وسیلے سے کسی ایک شخص کو ہدایت دے دی, ہدایت دینے والا اللہ ہے مگر وسیلہ وہ اختیار کرتا ہے. ڈائریکٹ ہدایت نہیں ہے, ڈائریکٹ ہدایت نہیں, ہدایت دینے والا اللہ. اگر ایک شخص کو بھی ہدایت دے دی تو اس کا نتیجہ کیا, خیر مما طلعت علیہ الشمس او غربت, تو تمہارے لیے خیر ہے. کس سے زیادہ خیر ہے؟ ہر وہ چیز جس کے اوپر سورج ڈوبا ہے یا نکلا ہے.
یعنی دنیا کی ساری دولت ایک طرف، ایک شخص کی ہدایت کا ثواب ایک طرف. اگر اس فرش ازا سے ایک بھی پیغام اہل بیت سمجھ کر چلا جائے یہاں سے، کتنا ثواب مرحومہ کو ملے گا ہم تصور نہیں کر سکتے. صلوات پر محمد و آل محمد. اور دیکھیں ہم نے کہا مجلس جتنا بہترین طریقہ خدا قسم ہمارے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں. یہ مجلس ازا بہت بہترین ذریعہ ہے ایصال ثواب کے لیے. ہدایت ممبر پہ ذاکر آتا ہے تو ہدایتی کی بات کرتا ہے. اب اگر کوئی گمراہی کی بات کرنے لگے، نعوذ باللہ من ذالک، اگر نعوذ باللہ من ذالک، تو ایک تو اس کو حق نہیں ممبر پر آنے کا، کہ جو گمراہی کی، اور پبلک کی بھی ذمہ داری کہ ایسے کو آنے بھی نہ دے جو گمراہی کی بات کر رہا ہو. ممبر سے ہدایت، فضائل یعنی ہدایت، فضائل ہی پڑھے جاتے ہیں، اس کا کتنا ثواب ہے. دیکھیے جب ہم اہل بیت کے فضائل یا مصائب پڑھتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. مصائب کے حوالے سے میں روایت پڑھوں، شاید آپ نے سنا ہوگا، سند کے اعتبار سے پوری ذمہ داری. کامل الزیارہ کی یہ روایت ہے، اور کامل الزیارہ کے بارے میں علماء کا یہ نظریہ ہے کہ جتنی بھی روایتیں اس میں سب کے سب صحیح ہیں. آیت اللہ العظمہ آغا خوئی کا یہ نظریہ تھا کہ کامل الزیارہ میں جتنے راویوں کے نام آ گئے ہیں وہ سب کے سب ثقہ ہیں. ان راویوں سے اگر حدیث کسی اور کتاب میں آئی تو اسے بھی مان لیا جائے گا. اتنی معتبر ترین کتاب ہے ہماری کامل الزیارہ، اس کی روایت ہے. کیا طویل روایت ہے، میں روایت کا ایک حصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. روایت کیا کہتی ہے؟ انہم ینظروا الی من یبکی، جو بھی امام حسین پر روتا ہے امام حسین اسے دیکھتے ہیں. جو بھی روتا ہے امام حسین اسے دیکھتے ہیں. دیکھتے ہیں امام حسین، اللہ کی دی ہوئی قدرت ہے. اسی طریقے سے جو فضائل پڑھتا ہے اہل بیت کا، اہل بیت سنتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کو. مجلس میں یہ فضائل پڑھے جاتے ہیں یا مصائب پڑھے جاتے ہیں، دو حصے ہوتے ہیں نا. جب فضائل پڑھے جاتے ہیں تب بھی اہل بیت متوجہ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمیں. جب مصائب پڑھے جاتے ہیں تب بھی ہمیں دیکھتے ہیں. اللہ کی دی قدرت و طاقت ہے. دیکھنا اور ہے اور نظر کرم سے دیکھنا اور ہے، دونوں میں فرق ہے. بہت توجہ چاروں میرے عزیز ہو. امام علی کے اپنے زمانے میں اپنے دشمنوں کو نہیں دیکھتے تھے کیا؟ رسول اللہ منافقوں کو نہیں دیکھتے تھے. تو اگر صرف دیکھ لینا ہی کافی تو امام علی نے جس دشمن کو دیکھ لیا اسے بھی نجات مل گئی. کوئی بھی نہیں کہ دیکھنا کافی نہیں ہے، نظر کرم سے دیکھے، مہربانی کی نگاہ سے دیکھے، محبت کی نگاہ سے دیکھے. یہ مجلسوں میں نظر کرم جذب کیا جاتا ہے. اس کا نتیجہ کیا؟ میں ایک داستان سناؤں، علماء نے اس داستان کو نقل کیا. طلاب کرام بھی تشریف فرمائے. طلاب کی جو نوع ہے بہت عظیم ہے، ان کی عزت کیجیے گی. آج کے طالب علم کل کے علماء ہیں. نہ جانے ان میں سے شہید مطہری کہتے ہیں کہ جس طرح سے مالی پورے باغ میں ہر درخت، جتنے درخت ہیں باغ میں، سب کو پانی دیتا ہے، اور اسے معلوم ہو جائے اس درخت سے پھل نہیں نکلے گا پانی دینا بند کر دے گا. لیکن پتہ ہی نہیں ہے، دو چار درخت ہیں جن میں پھل نکلے گا مگر نہیں پتا کس درخت سے پھل نکلے گا، اسے سب کو پانی دے رہا ہے. یہ طلاب علم نہ جانے ان میں سے کون اپنے وقت کا مجتہد بنے، اپنے وقت کا مفسر بنے، اپنے وقت کا مؤرخ بنے. تو سب کی عزت کیجیے گا. صلوات محمد و آل محمد پر. ایک طالب علم بیچارہ نجف اشرم میں تھا، پریشان تھا. ایک امام علی کے روضے پہ آیا، وہ فانوس، بڑے بڑے فانوس وہاں کے اوپر، آپ نے دیکھے ہوں گے نجف میں قیمتی چیزیں وہاں کے اوپر. دیکھتا رہا کہ مولا بڑے بڑے قیمتی فانوس آپ کے دربار میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے کچھ. یہ قیمتی اشیاء آپ کے پاس ہے، لوگوں نے لگا رکھی، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مولا، کھانے کے لیے نہیں ہے. یہ کہہ کے چلا آیا. رات میں خواب میں اس نے مولا کو دیکھا، کہا دیکھو اگر ہمارے جوار میں رہنا ہے تو یہی دہی اور روٹی تمہیں کھانے کو ملے گا. اپنی زبان ہم یہ کہیں کہ چٹنی روٹی. اگر ہمارے جوار میں رہنا ہے تو تمہیں چٹنی روٹی تمہیں کھانے کو ملے گی. اگر تمہیں آرام والی زندگی چاہیے، آرام والی مرفع زندگی چاہیے، تو ایسا تم ہندوستان چلے جاؤ، حیدرآباد. ایک امیر کا نام لیا، کہا تم اس کے پاس چلے جانا، اور جب اس سے ملاقات ہو تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ کہہ دینا اسے بآسمان روت و کار آفتاب کند. آسمان پہ جاتا ہے، سورج والا کام کرتا ہے. تم صرف یہ کہنا تمہارا سارا کام ہو جائے گا. بآسمان روت و کار آفتاب کند. آسمان پر جا کر سورج والا، سورج کا کیا کام ہے؟ ہر گھر میں روشنی پہنچانا، درختوں کو انرجی دینا.
یہ سورج کا آسمان پہ جاتا ہے سورج کا کام، یہ کہنا تمہارا کام ہو جائے گا۔ اس جگہ مولا نے کہہ دیا تو جانا چاہیے، کتابیں وغیرہ سے بیچ باچ کے سفر کا خرچہ اس نے حاصل کیا اور روانہ ہو گیا۔ آیا بہرحال ہندوستان پہنچا، صلوات محمد وآل محمد تشریف لائے ہو۔ دیکھیے روایت میں آیا ہے جنات شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ابلیس والا جناتوں میں سے شیطان ہوتا ہے اور ایک انسانوں میں سے کچھ شیطان ہوتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے وہ اس شیطانوں کو اگر بھگانا ہے جو جناتوں میں سے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اگر ان شیطانوں کو بھگانا ہے جو انسان نما ہیں تو زور سے محمد وآل محمد صلوات پڑھو۔ خیر وہ آیا، خلاصہ یہ وہ آیا، اور آنے کے بعد وہ پوچھتا پاچھتا امیر تھا حیدرآباد کا، مشہور و معروف تھا، ان کے دروازے پہنچا، محل پہ پہنچا اور کہا جا کہہ دو کہ نجف سے آیا، بہرحال وہ نکل کے آئے، سلام کیا، اس نے یہ کر دیا بآسمان روت کار آفتاب کنت، جیسا ہی سنا جلدی سے اس نے دروازہ کھولا، نوکروں کو حکم دیا کہ ان کے لیے کمرہ تیار کیا جائے اور ان کو کپڑے دیے جائیں، کہا آپ جائیے نہائیے، سفر کی تھکان اتاریے، اور بہرحال سارے اس کے سب کچھ ان کو دے دیا۔ اور یہ لوگ دن جب آرام کر لیے، کہا شام کو دعوت ہے میرے محل میں، آپ کو آنا ہے۔ تمام روسا اور عمرہ جتنے ہیں شہر کے سب جمع ہو گئے دعوت میں۔ اب سب ہے کہ بھائی کیا وقت نا وقت دعوت کیوں ہو رہی ہے، تعجب میں سب۔ تو اس نے کہا بھائی علماء کو بھی بلایا، علماء بھی آئے، تو علماء اکرام سے کہا آپ کو پتہ ہے میری 2 بیٹیاں ہیں، میں جو سب سے اچھی اور خوبصورت ہے اس کا عقد میں اس طالب علم سے کر رہا ہوں۔ نہ تو ہماری عوام گھبراتی ہے طالب علم کو لڑکی دیتے ہوئے، رشتہ کہاں سے بیچارہ کھلائے گا، نہیں بھروسہ اللہ۔ طالب علم کہ رزق کا ضامن اللہ تبارک و تعالی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے وہی ان کا محافظ ہے۔ میں اس طالب علم کو اب سب حیران پریشانی، نجف کہتے ہیں جاننا پہچان اور یہ امیر آدمی وہ اپنی بیٹی کی شادی سے، یہ کیسے؟ علماء سے کہا آپ صیغہ عقد جاری کر دیجئے، علماء نے صیغہ عقد جاری کر دیا، عقد ہو گیا۔ اب اس سے رہا نہ گیا، اس طالب علم سے ہاتھ جوڑ کے اپنے سسر سے کہا جو ہو گئے تھے، ایک بات بتائیے میں پریشان ہوں گا، یہ ماجرا کیا ہے؟ ہم نے آپ سے کچھ نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں نجف سے آیا ہوں، کچھ میں نے سے اتنا کہا آسمان روت کار آفتاب کنت، آسمان پہ جاتا ہے سورج کا کام کرتا ہے۔ کہا بھائی بات یہ میں نے ایک مصرع کہا تھا اور دوسرا لگ نہیں پا رہا تھا، میں نے بڑے بڑے فارسی کے شعراء کو بلایا اور کہا کہ اس کا دوسرا مصرع لگا کے دے دو، کوئی نہ لگا پایا، جو ہمارا مطلوب تھا جیسا ہم چاہتے ویسا کوئی نہ لگا پایا۔ میں نے یہ نظر کی تھی دل میں، کسی کو نہیں بتایا تھا، جو میرا جو مطلوب ہے نہیں، جو جیسا میں چاہتا ہوں ویسا مصرع اگر اس شعر پر لگا دے گا تو میں اپنی آدھی دولت اسے دے دوں گا، اور جو میری بیٹی ہے اس کی شادی میں اسے کر دوں گا، وہ میرے نظر پوری کر رہا ہوں۔ کہا بھائی پہلا مصرع بتا دے، دوسرا مصرع لائے بآسمان روت کار آفتاب کنت، دوسرا مصرع کیا ہے؟ کہا دوسرا پہلا مصرع جو میں نے کہا تو یہ بذر اگر نظر لطف بو تراب کنت، ابو تراب کی اگر نظر کرم ایک ذرے پر پڑ جائے، امام علی اگر ایک ذرے کو دیکھیں، اسے دیکھنا کافی نہیں ہے، نظر کرم سے دیکھیں، نظر کرم، نظر رحم، نظر لطف سے دیکھیں۔ میں نے یہ کہا اگر لطف کی نظر سے، کرم کی نظر سے ابو تراب کی نگاہیں ایک ذرے پر پڑ جائیں تو ذرہ کیسا بن جاتا ہے؟ بآسمان روت کار آفتاب کنت، وہ ذرہ آسمان پر پہنچ کے سورج والا کام کرتا ہے۔ تب اس طالب علم نے کہا یہ مصرع ہمارا نہیں ہے، جس کی شان میں کہا ہے اس نے دوسرا مصرع لگایا، صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ بآسمان روت کار آفتاب کنت۔ اب کیا ہوتا ہے دیکھیں مجلس کا فائدہ، اس مجلس میں فضائل پڑھتے ہیں، مسائب پڑھتے ہیں، ان دونوں صورتوں میں اہل بیت کی نظر کرم ہمارے اوپر اگر ایک ذرے کو بھی دیکھ لے نظر کرم سے، وہ آفتاب بن جائے، آفتاب بن کر ساری دنیا میں ہدایت کی روشنی پہنچائے، صلوات پر محمد وآل محمد پر، مرتبہ صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ وقت گزر رہا ہے میرے عزیزوں، اور جو اہم بات ہے اس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں
یہ مجلس عزا بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے ایصال ثواب کا، لیکن کیا ہم آزاد ہیں جیسے چاہیں ویسے ہم ایصال ثواب کریں، یا اس طریقے میں بھی ہم پابند ہیں؟ اب دیکھیں یہاں کے اوپر کچھ باتیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ جب جائیے گا تو غور کیجیے گا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، حوالے کے ساتھ حدیثیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ کھانا رکھا ہوا یہاں پر 40واں کا ایصال ثواب کا انتظام ہے، یہ لباس وغیرہ جو ہمارے کیا کہا جاتا ہے عاقبتی جوڑا، یہ میت کا صدقہ ہے ایک طرح کا، اور اس کا ثواب بے انتہا ملتا ہے، اس کا ثواب بہت ملے گا جو صدقہ ہے میت کا نکالا گیا۔ اس وجہ سے آیا ہے کہ بس دعا کرو میت کے لیے، صدقہ نکالو میت کے لیے، کار خیر کرو میت کے لیے، اس کو ثواب بہت زیادہ ملے گا۔ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال اگر ہو گیا تو سیوم کی مجلس میں کھانا ہوتا ہے، عام طور سے سب تو نہیں کرتے لیکن جو پیسے والے خاص کر وہ ضرور کرتے ہیں، اور لوگ جاتے کھانا کھاتے ہیں سیوم کی مجلس میں، خاص کر 40 کی مجلس میں بھی عام طور سے کھانا ہوتا ہے اور لوگ جاتے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ جو ہے سیوم کی مجلس میں کھانا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جو کھانا ہوتا ہے سیوم مجلس، اس کی شرعی حیثیت کیا؟ اب میں حدیث عرض کروں، حدیث کہاں کی ہے؟ من لا یحضر الفقیہ، ہمارے ہاں 4 معتبر کتابیں ہیں، اصول کافی، من لا یحضر الفقیہ شیخ صدوقی، تہذیب اور استبصار شیخ طوسی علیہ رحمہ کی، من لا یحضر الفقیہ۔ اچھا یہ شیخ صدوق کی ہے من لا یحضر الفقیہ، اس میں کچھ حدیثیں قالا سے شروع ہوتی ہیں، یعنی قال صادق علیہ السلام، قال باقر علیہ السلام، کچھ روا سے یا رویا سے شروع ہوتی ہیں، روایت کی گئی۔ تو علماء کا نظریہ یہ ہے اگر روا یا رویا سے حدیث شروع ہوئی یعنی روایت کی گئی تب تو سند میں دیکھنے کی ضرورت ہے سند کیسی ہے، لیکن اگر حدیث کی شروعات قالا سے ہوئی ہے، قالا، تو اب سند میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شیخ صدوق کو یقین ہے کہ یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی، صلوات محمد وعلیہ محمد۔ ورنہ وہ قالا نہ کہتے، یہ جو حدیثیں میں عرض کر رہا ہوں سب قالا سے شروع ہو رہی ہیں۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183، قال صادق علیہ السلام کیا فرمایا؟ چھٹے امام غور سنیے گا، ایصال ثواب کا جو ذریعہ، جو وسیلہ، آج کچھ وسیلہ، کچھ ذریعہ جو آج بہت زیادہ رائج ہو رہا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا؟ کیا فرماتے چھٹے امام؟ الاکل عند اہل المصیبہ من عمل الجاہلیہ، اہل مصیبت کے ہاں کھانا کھانا عمل جاہلیت والا عمل ہے، یعنی اسلام سے پہلے کا عمل، اسلام میں اس کا کچھ نہیں ہے۔ اہل مصیبت کے ہاں کھانا کھانا، کوئی مر گیا اس کے ہاں کھانا کھانا، وہ جاہلیت والا کام ہے۔ وَسُنَّتُ الْبَاسُ إِلَيْهِمْ بِالطَّعَامِ، سنت کیا؟ کھانا بھیجو ان کے یہاں، جو مر جائے اس کے یہاں کھانا بھیجو، یہ سنت۔ کما امر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی آل جعفر بن ابی طالب لما جاء نعیہ، جب جناب جعفر کی شہادت ہوئی اور اس کی خبر مدینے میں آئی تو پیغمبر نے حکم دیا سب سے پہلے یہ کھانا مرحوم کے یہاں کس نے بھیجا؟ صدیق کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اب دیکھیں آپ کھانا بھیجیں، یہ کھانا اہل مصیبت کے یہاں منع کیا ہے، جاہلیت۔ شہید، میں نے اس پہ علماء کی جو کمنٹس ہوتے ہیں، تفسیر ہوتی ہے، خارج میں دیکھا، شہید ثانی وغیرہ بڑے بڑے جید علماء، ان کا یہ نتیجہ، یہ فتویٰ ہے اس حدیث کی روشنی میں، کم سے کم میں بتا رہا ہوں کہ اہل مصیبت کے یہاں کھانا کھانا مکروہ ہے، اگر حرام نہیں ہے تو مکروہ ہے، یعنی سیوم کا کھانا کھانا مکروہ ہے۔ میں ایک سوال آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے میں نے بہت سوال کی لیکن ہمیں جواب نہیں مل پایا، شاید آپ کو مل جائے۔ اگر ایک چیز مکروہ ہے تو اس مکروہ کے ذریعے سے کیا ایصال ثواب ہو سکتا ہے؟ غور کریں آپ، بھائی ہم نے کیا ایصال ثواب کے لیے کھانا سیوم کا، شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں، یہ اہل مصیبت کے یہاں کھانا کھانا مکروہ ہے، سنت یہ تم اس کے یہاں کھانا بھیجو۔ جب مکروہ تو مکروہ کے ذریعے ایصال ثواب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سیوم کا کھانا مت کھائیں۔ بعض کہتے ہیں بھائی کھانے کو ملتا ہے کبھی کبھی، وہی مولانا منع کر رہے ہیں، بڑی مشکل۔ بعض لوگ خفا ہو جاتے ہیں، نجوی بھائی اللہ انہیں سلامت رکھے، جب انہوں نے مجلس کا وعدہ لیا تو ہم نے پھر فون کر کے ان سے عرض کیا،
ہم نے کہا نجمی بھائی بتا دیئے گا کہ ہم جو ہے سیوم 40ویں کی مجلس پڑھتے ہیں تو کھانے کے خلاف پڑھتے ہیں، یہ بتا دیئے گا ہم سے چاہے پڑھوائیں نہ پڑھوائیں، کیوں ہم نے جہاں مجلس پڑھی تو 2-4 ڈیگ کھانا بچ گیا، مومنی نے نہیں کھایا، تو جن کی مجلس تو بہت ناراض ہو گئے، مولانا نے ہماری وہ کر دیا، سارا کھانا بچ گیا۔ اور خیر جب کچھ دیر تک تو ناراض رہے، کچھ دنوں بعد میں کہا نہیں بات تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، ہماری کیا بات ہے، ہماری کیا اوقات ہے، بات تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، ہم تو پہنچا رہے ہیں، تو جس کا ایمان نہیں بات تو صحیح کی، پھر ہمارے یہاں سے کیوں شروع کیا، یعنی کہیں اور تو شروع کرتے، بھائی کہیں نہ کہیں تو شروع کرنا ہی پڑے گا، ہمارے یہاں سے کیوں شروع کیا۔ پھر اس کے بعد بہرحال وہ ہمارے علاقے میں ہو گیا کہ یہ بہت سخت ہے، اس کے خلاف نہ کھاتے ہیں سیوم 40 کا، جہاں ہماری نماز پوری ہوتی ہے وہاں نہ سیوم کھانا کھاتے ہیں نہ 40 کا، تو بہت سے لوگ نہیں کھاتے ہیں، ہمارے دھیرے دھیرے رک بھی رہا۔ ایک صاحب نے کہا مولانا ایک بات تو ہو سکتی ہے، آپ کی بات تو بہت مشکل ہے کہ ہم لوگ سیوم 40 کھانا کھانا ہم چھوڑ دیں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے مجلس پڑھوانا چھوڑ دیں۔ ہم نے کہا آپ کو اختیار ہے، صلوات محمد و آل محمد، سیوم کا کھانا مت کھائیے آپ، مکروہ ہے کھانا کھانا اہل مصیبت کے ہاں، کم سے کم مکروہ ہے، عمل الجاہلیہ، دور جاہلیت کا کام ہے۔ اب مزہ لے کے کھانا کھاتے ہیں، بڑا مزہ آتا کھانا کھانے میں۔ حقیقی لذت کیا ہے؟ توجہ چاروں میرے عزیزوں، حقیقی لذت کہاں، حقیقی مزہ کہاں ہے؟ حقیقی لذت ترک لذت میں ہے۔ اب غور کریں گے جملے پر، حقیقی مزہ یہ کہ آپ مزے کو چھوڑ دیں تبھی حقیقی مزہ ملے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے لیے سیوم کا کھانا چھوڑیں تب دیکھیے کیسی لذت آپ کو ملے گی۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ دوسری حدیث اسی من لا یحضر الفقیہ کی، غم اہل مصیبت کتنے دن تک اہل مصیبت ہوتے ہیں؟ کوئی غم مناتا ہے 3 دن، کوئی 40 دن، کوئی 6 مہینے، کوئی سال بھر، یہ سب غم منائے جاتے ہیں۔ شریعت نے کتنی مقدار معین کی ہے غم کی، مرحوم کا غم منانا چاہیے۔ قال صادق علیہ السلام لیس لأحد ان یحد اکثر من 3 ایام، شریعت نے 3 دن غم کی مدت معین کی ہے، جو زینت وغیرہ مر جائے تو 3 دن تک غم مناؤ، یوم غم 3 دن تک ہے۔ ہاں الا المرأة علی زوجها حتی تنقضی عدتها، لیکن ہاں بیوی جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی اپنے شوہر، اس کے علاوہ 3 دن تک ہے۔ تو کم سے کم اس 3 دن تک یہ جو شریعت نے کہہ دیا یہ تو اہل مصیبت والے دن ہیں، تو ان دنوں میں تو کھانا بالکل نہیں کھانا چاہیے، بھیجنا چاہیے۔ اب سوال اٹھتا ہے جو دور دراز سے لوگ رشتہ دار آتے ہیں سیوم میں، بھائی کوئی مرد دور دور سے لوگ آتے ہیں، 40 بھی آتے ہیں لوگ دور دراز سے، تو کوئی ناشتہ دان لے کے تھوڑی آئے گا۔ اچھا اکثر زیادہ تر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری طرح مریض بھی ہوتے ہیں شوگر کے، ان کو کھانا نہ ملے تو بیچارے وہ پریشان ہو جائیں، تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ دور کے رشتہ دار اور پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے۔ جو اہل مصیبت ہے اسے اہل مصیبت رہنے دیں، جنازہ ہر گھر سے اٹھے گا ایک نہ ایک دن، ایسا نہیں ہے کہ ملک الموت کسی کے گھر کا پتہ جانتے ہیں، سب کے گھر کا پتہ جانتے ہیں۔ یہ ذمہ داری جو باہر سے مہمان آ رہے ہیں ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری یہ پڑوسیوں کی ہے اور دور کے رشتہ داروں کی، قریبی رشتہ داروں کے نہیں، یہ تو بیچارے مصیبت میں گرفتار ہیں۔ یہ 3 دن تک جو اہل مصیبت ہیں ان کی مصیبت میں اور اضافہ نہ کریں۔ رہا 40ویں کا، بھائی یہ تو اہل مصیبت، اب وہ کھانا 40ویں کا کیا کہنے۔ میں جہاں مجلس پڑھنے کے لیے گیا تو مجھے بتایا گیا مولانا جو 40واں ہو رہا ہے کھیت بیچ کر 40واں ہو رہا ہے، بیوی کا زیور بیچ کے 40واں کر رہے ہیں۔ ایصال ثواب، کیسا ایصال ثواب؟ ایصال ثواب کے لیے 40واں کھانا نہیں ہو رہا ہے، سماج میں اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو سوسائٹی کیا کہے گی، سماج کیا کہے گا۔ مرحوم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اگر مرحوم سے محبت ہوتی کہ خود یا کسی طالب علم کے پاس جاتے ہاتھ جوڑ کر کہتے کہ میرے مرحوم کی قبر پر آ کر 1 مرتبہ سورہ ملک پڑھ دو، 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ دو، نیت سے ثواب پہنچتا ہے؟ نہیں، وہ صرف سماج سوسائٹی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دیکھیے اب وقت گزر گیا میرے عزیزوں، تو 40واں کھانا کس طریقے سے آج جو ہمارے کیا، اچھا بعض لوگ ایک بہانہ، ارے آپ نے تبرک کے خلاف ورزی، کھانا تو تبرک ہے، فرض ہے۔ جو تبرک مجلس امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا منکر ہے، ملعون ہے، وہ لعنت ہے اس کے اوپر۔ تبرک کی عظمت کا کوئی منکر نہیں، مگر یہ تبرک ہے کیا، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟
اس کو بھی آپ تھوڑا سا ایک حدیث سن لیں، پھر میں مجلس تمام کرتا ہوں. صلوات محمد و آل محمد. دیکھیے 45 منٹ ہو گئے ہیں اور پورا ارادہ کر کے آیا تھا کہ 1 گھنٹے کے اندر مجلس کو تمام کرنا ہے. ایک مرتبہ آواز بلند صلوات محمد و آل. یہ تب ہم راستہ بنانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم راستہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اہل بیت نے راستہ بنا دیا، ہم اس راستے پر چلنے کے لیے آئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ حدیث ہے اصول کافی کی. جو حضرات اردو جانتے ہیں، عربی نہیں جانتے، میں ان کے لیے بھی عرض کر دوں کہ اس کا اصول کافی کا ترجمہ کیا مولانا سید ظفر حسن صاحب امروہی مرحوم نے، انہوں نے کیا ہے اردو میں. PDF کی شکل میں بھی ہمارے پاس ہے، ایسے بھی اصول کافی اور اصول کافی کا ترجمہ الشافی کے نام سے چھپا ہوا ہے. یہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55 میں حدیث نمبر 9، اس میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. اس میں آپ کو یہ حدیث مل جائے. اصول کافی کی حدیث ہے. ہمارے یہاں 4 اہم کتاب ہیں، ان 4 کتابوں میں سے اصول کافی سب سے اہم اصول کافی ہے. اس کی یہ حدیث ہے. حدیث کیا کہتی ہے؟ قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام. راوی کہتا ہے کہ میں نے سنا امام جعفر صادق علیہ السلام یقول، آپ فرماتے لما قتل الحسین علیہ السلام، جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، اقامت امرات الکلبیہ علیہ مأتمن. میں عربی اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ ایسی حدیثیں شاید آپ نے سنی، میرا یہ دعویٰ نہیں کہ آپ پہلی بار سن رہے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اکثر لوگوں نے نہ سنا ہو. میں نے کہا میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، صرف ترجمہ کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. غور کیجئے گا اس حدیث کے اوپر، گھر جا کر بہت ہی زیادہ غور کیجئے گا، شاید آپ کسی نتیجے کے اوپر انشاءاللہ پہنچے. تو چھٹے امام فرماتے ہیں جب امام صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو آپ کی ایک بیوی نے، جس کو کلبیہ کا قبیلے سے آپ کا تعلق تھا، آپ کے لیے فرش عزا بچھائی. وہ کون تھی؟ اصول کافی کی بہت سے لوگوں نے شرح کی ہے. ملا مازردرانی نے جو شرح کی اصول کافی میں، اس میں اس بیوی کا نام جانتے کیا ہے؟ حضرت رباب، مادر جناب سکینہ. یعنی جناب رباب نے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی فرش عزا بچھائی. بکت و بکین النساء والخدم، آپ نے بھی گریہ کیا، آپ کی ساتھ جو خواتین تھیں انہوں نے بہت زیادہ گریہ کیا. حتی جفت دموعہن وزحبت، یا اتنا روئیں یہ لوگ کہ آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے، روتے روتے خشک ہو گئے. ہیا کذالک اذا رات جاریۃ من جواریہ تبکی و دموعہا تسیل. آپ جناب رباب کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے، مگر آپ نے دیکھا ایک کنیز مسلسل روئے جا رہی ہے، مسلسل رو رہی ہے، اس کی آنکھوں کے آنسو نہیں خشک ہوئے. تو جناب رباب کو بہت حیرت ہوئی، تعجب ہوا. آپ نے فدعت اسے بلایا، فقالت، کہا لہا ما لک انت من بیننا تسیل دموعک، کیا بات ہے تمہاری آنکھوں کے آنسو نہیں خشک ہوئے؟ وہ ابھی جاری ہیں. بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی خاتون رباب سے زیادہ امام حسین سے محبت کرتی ہو، یہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہماری آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے مگر تم مسلسل روئے جا رہی ہو، گریہ کرتے جا رہے ہو، آخر وجہ کیا؟ قالت، اس کنیز نے کہا، انی لما اصابنی الجہد شربت شربت الصویغ، جب میں تھک گئی روتے روتے تو میں نے تھوڑا سا ستو پی لیا تھا، ستو کا شربت پی لیا تھا تھوڑا سا. جب پی لیا تو میرے اندر طاقت آ گئی، اس وجہ سے میں رو رہی ہوں. بیوی کو سمجھ میں آیا، جناب رباب کو، اگر کچھ کھا پی کے گریہ کیا جائے تو اور گریہ ہوگا. قالا فامرت بالطعام والاسبقہ، اب حکم دیا نہیں، مجلس سے پہلے کھانا اور ستو وغیرہ کا انتظام کیا جائے. فاکلت وشربت واطعمت وسقت، یہ روایت کے جملے ہیں، کھایا، ستو پیا، کھلایا، شربت. کس وجہ سے؟ توجہ چاروں میرا، کس وجہ سے؟ یہ حدیث میں آئے گا. وقالت، کیا کہا ہے؟ یہ کھانا جو کھلایا، یہ ستو جو کھلایا، جناب رباب کیا فرماتی؟ قالت انما نرید بذالک، اس کھانے سے، اس ستو سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ ان نتقوی علی بکاء علی الحسین، کہ حسین پر گریہ کرنے کی اور طاقت آ جائے. یہ ہے تبرک کا پس منظر، یہ ہے تبرک کا بیک گراؤنڈ. اس وجہ سے تبرک ہے کہ رونے کی طاقت آ جائے. مزے کے لیے تبرک نہیں ہے امام حسین کا حصہ، مزے کے لیے تبرک نہیں شروع کیا گیا ہے، اس وجہ سے کہ کھائیں گے تو اور زیادہ روئیں گے. اچھا اب سنیے. قالا، راوی کہتا وحدیا الی الکلبیہ جونن، کچھ پرندے کسی نے جناب رباب کے گھر بھیجے، کچھ پرندے بھیجے جناب رباب کے گھر کسی نے ہدیے کے طور کے اوپر. کیوں؟ لتستعین بها علی ماتم الحسین، تاکہ ان پرندوں کی وجہ سے مدد لے
ازا میں، ماتم حسین ازا امام حسین میں. کیا مقصد؟ یعنی پرندوں کو ذبح کریں، ان کا گوشت کھائیں، اور زیادہ طاقت آئے تو اور زیادہ روئیں. کیا بھیجا؟ پرندے. جناب رباب نے جو ابتدا کی تھی وہ ستو سے، شربت سے، ستو سے تھا. کہ فلما رأت الجون، جب جناب رباب نے دیکھا، کسے؟ ان پرندوں کو دیکھا. قالت ما هذا، یہ کیوں، کیا ہے، یہ کیوں ہمارے پاس آئے؟ قالوا ہدیۃ الاحدا فلان، یہ فلاں کا ہدیہ ہے، فلاں نے بھیجا ہے ان کی طرف ہدیہ. اب کیا ہے؟ کیوں؟ لتستعین علی ماتم الحسین، تاکہ اذان ہو رہی ہے، صلوات پر محمد و آل محمد. سیوم و 40 مجلس اتنی دیر میں شروع ہوتی ہے کہ اول وقت آ ہی جاتا ہے. یہاں پر ہمارے یہاں تو 12:30 بجے تقریباً. ہر مسجد کا الگ الگ بھی ہوتا ہے ٹائمنگ نماز کی، اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے مزاج میں کوئی زیادہ شدت ہو جاتی ہے. کتنی وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذاتی کام کو اول وقت پر مقدم کر دیتے ہیں. کبھی ٹکرانا نہیں چاہیے. آغا سستانی کا بھی فتویٰ ہے، کوشش یہ ہونا چاہیے کہ مجلس عزا اول وقت سے ٹکرائے نہیں، اس سے پہلے ہو جائے. اتفاق سے اگر کبھی ہو جائے تو اتنی زیادہ اس کو مورد بحث قرار نہیں دینا چاہیے. یہ عزاداری ہے یہ حفاظت کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کیونکہ بہت سی چیزیں ہم نے چھوڑ دی، بیان نہیں کی کہ عزاداری کا مقصد کیا تھا. تو بہترین ذریعہ ہے ایصال ثواب کا. صلوات پر محمد و آل محمد. اچھا یہ بھیجا آپ نے پرندے، کیوں؟ لتستعین علی ماتم الحسین، تاکہ ماتم حسین پر مدد لیں. تستعین، استعانت. یہ استعانت جملہ کہاں سے ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. یہ بھیجے پرندے، ان کو آپ ذبح کریں، ان کا کھانا پکائیں، کھائیں، تاکہ آپ کے اندر اور طاقت آئے گریہ کرنے کی، بکا کرنے کی، رونا. اب جناب رباب کا جواب سنیں. آپ غور کیجئے گا اس جواب کے اوپر، اور پھر دیکھیے کہ ہم نے راستہ تو کہیں بدل نہیں دیا ہے. کیا ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں جو کربلا والوں کا راستہ تھا؟ جناب رباب سے بڑھ کر تو کوئی امام حسین سے محبت نہیں کر سکتا ہے. اسی راستے پہ ہم چل رہے ہیں. جناب رباب کہہ رہے فقالت لسنا علی عرس، ہم شادی کے گھر میں نہیں ہیں. جو تم نے پرندے بھیجے ہیں ان کا گوشت کھانے، لسنا علی العرس، ہم شادی کے گھر میں نہیں ہیں. فما نصنع بہا، ان کا میں کیا کروں گی؟ ثم امرت بہا فاخرجنا من الدار، حکم دیا ان کو میرے گھر سے نکال دیا جائے. پھر وہ نکل گئے. فلما اخرجنا من الدار، اصول کافی کی روایت ہے، جب ان پرندوں کو گھر سے نکال دیا گیا، لم یحس بہا لہا حس کانما ترنا بین السماء والارض، کسی نے ان کا اثر نہیں دیکھا. گویا زمین اور آسمان کی طرف غائب ہو گئے. زمین کھا گئی یا آسمان کھا گئی، کسی نے نہیں دیکھا. اس کا مقصد تھا جو کسی نے بھیجے ہیں یہ ایک طرح کا امتحان تھا، ایک طرح کا امتحان تھا. غائب ہو گئے پرندے. جناب رباب کے پاس یہ پرندے بھیجے گئے، یہ ان کا گوشت کھائیں تاکہ طاقت آئے، قوت آئے. اور جب طاقت اور قوت آئے گی تو اور زیادہ آپ امام حسین پر گریہ کریں گے. جناب رباب نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، نہیں مجھے نہیں چاہیے، ہم شادی کے گھر میں نہیں ہیں. اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہی نکلتا ہے نا کہ شادی کے گھر کا کھانا اور ہے اور عزائے حسین کا کھانا اور ہے. یہ تبرک کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ تبرک کی ابتدا ہوئی تھی تاکہ جسم میں طاقت آئے امام حسین پر رونے کے لیے. کیا ہم اسی راستے پر ہیں؟ مجھے نہیں پتا میرے عزیز، آپ خود غور کیجئے گا، خود توجہ کیجئے گا. کیا ہم مزے کے لیے تو نہیں تبرک کھا رہے گئے؟ نام و نمود کے لیے تبرک تو نہیں بانٹا جا رہا؟ کیا شادی کے کھانے میں اور جو مجلسوں میں جو کھانا ہوتا ہے، خاص کر سیوم و 40 میں جو کھانا ہوتا ہے، وہ کھانا ایک ہے یا مجلسوں کا کھانا اور ہونا چاہیے، شادی کھانا اور ہونا چاہیے؟ تھوڑا تو غور کیجئے گا اس حدیث کے اوپر، اور اس کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے. جب کہیں پہ مصائب ہوتے تو امام حسین دیکھتے ہیں نا، ابھی میں نے حدیث پڑھی، امام حسین دیکھتے ہیں جب مصائب پڑھے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ یہ کامل و زیارت کے جملے امام حسین دیکھتے تھے. دیکھ کر امام حسین علیہ السلام یستغفر لہ، جو روتا ہے اس کے لیے طلب مغفرت کی دعا کرتے. امام حسین میرا اللہ میرا عزادار مجھ پر رو رہا ہے، آنسو بہا رہا، پروردگار سے معاف فرما. وَيَسْأَلُ ابا، اپنے والد سے درخواست کرتے ہیں بابا آپ بھی میرے عزادار کے لیے دعا کریں، بابا آپ بھی میرے عزادار کے لیے دعا کریں. آپ رو رہے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے کربلا سے،
ऐसा नहीं सिर्फ वो देख रहा है, एक दुखियारी माँ भी आती है पुरसा लेने के लिए। एक मरहुमा के साले सवाब की मजलिस, मैंने जनाब रबाब का जिक्र किया, फर्श अज़ा बिछाई तो लजीज ग़िज़ाएँ नहीं खाई जा रही हैं, लजीज ग़िज़ाएँ नहीं खाई जा रही फर्श अज़ा के ऊपर। जनाब रबाब कितनी मोहब्बत करती इमाम हुसैन से। एक बीवी अपने शौहर से कितनी मोहब्बत करती है, शौहर भी अपनी वफादार बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। जनाब रबाब जब करबला से गुजरी हैं और क्या देखा कि इमाम हुसैन का लाशा बेगोर कफन पड़ा हुआ है। लाशे को देखा, आवाज दी, वाली वारिस सर पर चादर नहीं वरना पैसाया करती। आपका लाशा बेगोर कफन पड़ा हुआ है तपती हुई जमीन के ऊपर। हाँ, मैं आपसे वादा करती हूं जब तक मैं जिंदा रहूंगी कभी साए में नहीं बैठूंगी, हमेशा धूप में बैठूंगी। ये कहकर आप चलिए। ये काफिला चहलम करने के लिए करबला आया। एक गिरिया होता है, करबला से ये काफिला फिर मदीने जा रहा है। जनाब ज़ैनब ने देखा एक बीबी कब्र इमाम से लिपटी हुई बैन कर रही है। आगे बढ़ी, देखा वो जनाब रबाब है। बीबी चलिए काफिला तैयार। कहने शहजादी आप जाइए, मुझे यहाँ छोड़ दीजिए जंगल में। जनाब ज़ैनब ने इसरार किया तो जनाब रबाब फरमाती, बीबी मुझे माफ़ कीजिए, वहाँ पर बड़ा जुल्म हुआ है। मुझे पता है कि हुसैन जैसा भाई शहीद हुआ, अब्बास जैसा भाई शहीद हुआ, अली अकबर जैसा भतीजा उसके सीने पर बर्ची लगी, और मोहम्मद जैसे बेटे शहीद हुए, बड़ा जुल्म हुआ। लेकिन तमाम जुल्मों के बावजूद बीबी जब आप मदीने जाइएगा कोई तो आपका इस्तकबाल करने के लिए है, कम से कम आपके शौहर ही जिंदा है जो आपका इस्तकबाल कर। रबाब किसके लिए मदीने जाए? एक बेटा अली असगर था जो बाप के सीने पर सो रहा है, एक बेटी सकीना थी जो कैद खाने में सो रही है, वालिया वारिस मेरे सामने। रबाब मदीने जाए तो किसके लिए जाए? जनाब ज़ैनब ने समझाया, बीबी भैया का पैगाम पहुंचाना है। जनाब रबाब उठी। ये उस जमाने का वाकया है जब कब्र के ऊपर कोई साया नहीं था, कोई रोजा नहीं बना था। कब्र को देखा, कहा मेरे आका, मेरे मौला, मेरे वारिस। जब 11 मुहर्रम को करबला से गई थी तो जनाजा जलती हुई जमीन पर था, कोई साया नहीं था। आज करबला से जा रही तो कब्र पर कोई साया नहीं। मैं अपना वादा दोबारा दोहरा रही हूं, जब तक जिंदा रहूंगी साए में नहीं बैठूंगी, जब तक जिंदा रहूंगी साए में नहीं बैठूंगी। ये वादा करके रबाब करबला से चली गई, मदीने आ गई। लुटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा और लोग पुरसा देने के लिए आए हैं। एक कोहराम मचा हुआ है। जनाब रबाब हमेशा धूप में बैठी। अल्लामा मजलिसी बिहार में लिखते हैं, धूप में बैठने की वजह से आपकी स्किन फट गई थी, जिल्द फट गई थी, बहुत जगह से हड्डी जाहिर हो गई थी। अब लोगों को बहुत हैरत हुई। कोई बूढ़ी औरत चौथे इमाम के पास आई, कहा मौला ये आपके बाबा की निशानी है, अपनी माँ को समझाइए, अगर ये चली गई तो हुसैन की निशानी रुखसत हो जाएगी। चौथे इमाम घर में आए, धूप में क्या देखा? जनाब रबाब बैठी हुई रो रही है। मुझे नहीं पता किसे याद करके रो रही है, अली असगर की प्यास को याद करके रो रही है, जख्मी गले को याद करके रो रही है, या जख्मी कान को याद करके रो रही है, या जख्मी रुखसार को याद करके रो रही है, या उस पुष्ट को याद करके रो रही है जिस पर इतने ताजियाने पड़े थे कि कुर्ता पुष्ट चिपक गया था, या हुसैन के मसाइब को याद करके रो रही है। रबाब रो रही है। चौथे इमाम आगे आए, कहा अम्मा आप साए में आ जाइए। गौर से बेटे को देखा, नहीं बेटा मुझे धूप में बैठे रहने दो। अम्मा बेटा होने की हैसियत से नहीं, इमाम होने की हैसियत से मैं आपको हुक्म दे रहा हूं, आप साए में आ जाइए। मैं इतना सुनना था। रबाब तड़प गई, निगाहें आसमान की तरफ उठ गई। ए मेरे अल्लाह, मेरे वादे की लाज रख ले, हुसैन से वादा किया है, अभी दुआ खत्म भी ना हुई। रूह रबाब गुलशन जन्नत को परवाज कर। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तवद फ़ीहा। परवरदिगार से वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद की अज़मत का हम सब की इबादत को कबूल फरमा। दुनिया में जहाँ कहीं अहले बैत के चाहने वाले हैं उन सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में ले लें। परवरदिगार से वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का जो भी बीमार हैं सबको शफ़ाए आजिल अता फरमा। परवरदिगार इस फ़र्श अज़ा पर और दुनिया में जहाँ कहीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़र्श अज़ा बिछी हुई है, जो अज़ादार है
ان سب عزاداروں کے تمام گناہن صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما دے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس راستے پر چلیں جو اہل بیت علیہ السلام کا بنایا ہوا راستہ ہے۔ علماء اسلام کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رکھیں۔ پروردگار جس مرحومہ کے لیے یا اس فرش ازا پر جو جتنے مومنین و مومنات ہیں ان کے ہمارے اعزاء اقبا رشتہ دار بالاخص والدین اگر دنیا سے گزر چکے، خاص کر مرحومہ کاظمی حسینی بنت سید محمد صالح حسینی، پروردگار ان سب کی مغفرت فرما، اگر مغفرت فرما چکا ان کے درجات کو بلند فرما، زور معظم میں تعجیل فرما، ہمیں اتنی توفیق دے اپنے امام کو پہچان سکیں، ان کی اطاعت کر سکیں۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات خصوصاً مرحومہ کاظمی حسینی بنت سید محمد صالح حسینی مرحوم کی روح کے لیے سال ثواب۔